إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. انسان زندگی کے کتنے بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگتا رہتا ہے. ایمان کی نعمت، صحت کی نعمت، عافیت کی نعمت، امن و امان کی نعمت، تونگوری کی نعمت. غرض یہ کہ بہت زیادہ حصہ اپنی زندگی کا انسان نعمتوں کے مانگنے میں یا نعمتوں کی آرزو اور تمنا میں بسر کر دیتا ہے. اور بہت سی نعمتیں، بلکہ بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو بن مانگے ہمارا رب ہمیں عطا کرتا ہے. ہمارا اس دنیا میں وجود میں آنا اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی پیشگی معاوضے کے، کسی پہلے سے پیش گئی درخواست کے اس دنیا میں آنا، یہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم ساری زندگی کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں. ہم اس نعمت کا صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں. ابھی ابتدا میں ہم نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 29 اور 30 آیت نمبر 29 اور 30 کی جو تلاوت سنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی انہی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ساتھ جو نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، کفران نعمت کے مرتکب ٹھہرتے ہیں، ان کے لیے سخت ترین وعید کا بھی ذکر فرمایا.
مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق سے ان دونوں آیات کے متعلق بات کو 1 2 3 کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا رب اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں بات کو کرنے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات ان دونوں آیات کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیات اللہ نے نازل تو کی کفار قریش کے متعلق، لیکن اب ان کا مخاطب عام ہے، ہر کوئی جو ان کے راستے پر چلے، ہر کوئی جو ان جیسی عادات کو اور رویوں کو اپنائے، اس پر یہ آیت کریمہ چسپاں اور لاگو ہوتی ہے۔ کفار قریش پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کیا نعمتیں کی کہ خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے انہیں پیدا کیا، کعبۃ اللہ کی خدمت اور کعبۃ اللہ کے وہ متولی اور حاجیوں کی خدمت کرنے والا بنایا، تو انہوں نے اللہ کی اس نعمت کا شکر کس طرح ادا کیا؟ اس طرح ادا کیا کہ کعبہ کے اندر اور باہر 360 بت رکھ دیے، بجائے یہ کہ اتنی بڑی عظیم نعمت جو اللہ نے انہیں کعبۃ اللہ کی صورت میں دی اس کا شکر ادا کرتے، بدترین ناشکری اور کفران نعمت کیا اور 360 بت کعبہ کے اندر اور باہر رکھ دیے۔ دوسری بات جو ان آیات کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو وہ صرف شرک کو پکڑنے اور توحید کو چھوڑنے پر منحصر نہ رہا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے کچھ اللہ کی نعمتوں کی ایسی ناشکری بھی کی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل 14واں پارہ آیات کریمہ 112 اور 113 میں ارشاد فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی جو امن و امان میں تھی، اطمینان و سکون میں، ہر چہار طرف سے اس کا رزق آتا تھا، کوئی پریشانی نہیں، امن و امان بھی موجود، عافیت موجود اور رزق اس کی کثرت اور وفرت۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے ان تمام نعمتوں کی ناشکری کی، کہا یہ ہماری عقل کل کا نتیجہ ہے، کہا یہ ہماری قوت بازو کا نتیجہ ہے، کہا یہ ہماری پالیسیز کا نتیجہ ہے، کہا یہ ہماری حکمت عملی اور سیاست کا نتیجہ ہے۔ تو کیا ہوا اس کے بارے میں ہم ابھی آگے سنتے ہیں۔ تو دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوئی کہ انہوں نے کفران نعمت صرف
شرک کو اپنانے کی حد تک نہ کیا، بلکہ اللہ کی دوسری نعمتیں جو ہیں ان کا بھی کفران کیا، جیسے امن و امان کی نعمت، رزق کی کثرت کی نعمت، عافیت کی نعمت، تو ان پر اللہ تعالی کا عذاب آیا۔ تیسری بات جو ان دونوں آیات کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کی دی گئی نعمتوں کا کفران کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے، پکڑ سے، گرفت سے محفوظ رہ جائے گا، تو شاید وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق اور بے عقل انسان ہے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ۔ اے انسان، اللہ نے نعمت کی، بن مانگے تجھے دیا، یہ آنکھیں، کان، ناک، زبان، ہاتھ، قدم، اتنا یہ 5، 6، 7 فٹ کا خوبصورت وجود دیا۔ اب اگر کفران نعمت کی تو یاد رکھ رب کے عذاب سے، پکڑ سے محفوظ نہیں رہے گا۔ کیا ہوگا؟ انتہائی ذلت والے گھر، انتہائی پستی اور رسوائی والے گھر دھکیل کر پھینک دیا جائے گا، اور وہ کون سا گھر ہے؟ جہنم۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ جہنم کا، آگ کا ذکر ہم سنتے ہیں، اٹھ کر چلے جاتے ہیں، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ ہمیں احساس ہے کہ جہنم کیا ہے۔ اسلاف جو تھے ہمارے، آیت کریمہ پڑھتے تہجد میں جہنم کی آگ کے متعلق، ساری رات ایک ہی اس آیت کو دہراتے رہتے اور ان کے آنسو نہ تھمتے تھے۔ اور کوئی معاذ اللہ ریاکاری نہیں تھی، کوئی دکھلاوا، نمود و نمائش نہیں تھی۔ ایک آیت پڑھتے، ساری رات ہچکی بدی رہتی اور اللہ سے پناہ طلب کرتے رہتے۔ جنت کا ذکر ہوتا، ساری رات یا رات کا بہت بڑا حصہ اس آیت کی گردان کرتے، دہراتے اور اللہ سے اس جنت کا سوال کرتے۔ اور ایک ہم گنہگار خطاکار ہیں کہ دن میں نہ جانے کتنی دفعہ جہنم کے متعلق سنتے ہیں، جنت کے متعلق سنتے ہیں، نہ زبان پر جہنم کے متعلق اللہ کی پناہ آتی ہے اور نہ جنت کے آنے پر اس کا سوال کرتے ہیں۔ عجیب ہم لوگ ہیں۔ اور پھر بہت کڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ دنیا میں ہماری عزت نہیں، دنیا میں ہماری شان نہیں، دنیا والے ہمیں پوچھتے نہیں، گھاس نہیں ڈالتے۔ جب اللہ سے ہم نے تعلق توڑ لیا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت جہنم سے ہم بے نیاز ہو گئے، تو پھر اللہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے، وہ تو غنی عن العالمین ہے، اسے کسی کی کیا پرواہ۔ تو تیسری بات جو ان دونوں آیات کریمہ کی روشنی سے ہمیں معلوم ہوتی کہ جو کفران نعمت کرے، اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑائے، ان کا شکر ادا نہ کرے، تو سزا کیا کہ اللہ ذلت و رسوائی کے گھر میں دھکیل کر، ذلیل کر کے اس میں ڈال دیں گے۔ چوتھی بات جو ان دونوں آیات کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی آیات کو سنتے ہیں تو اس سے مراد یہی نہیں کہ انہیں کفار قریش پر چسپاں کر کے ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ان آیات سے کیا تعلق۔
یہ عذاب ان کے لیے، یہ اللہ کی گرفت ان کے لیے۔ ہم تو بخشے بخشوائے ہیں۔ بہت سے بے وقوفوں کے ذہن میں اس طرح کی باتیں بھی ہیں کہ ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، یہ جتنی آیات ہیں قرآن پاک میں یہ اور لوگوں کے متعلق، ہم تو بہت اوپر کی مخلوق ہیں۔ اللہ لگتی میں اور آپ کہیں، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، نفس کا ہر کوئی محاسبہ کرے تو ہم پر اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، ہمارے گناہ، ہماری سیاہکاریاں، ہماری خطاؤں کے باوجود جتنا اللہ کا کرم ہے، نعمتیں ہیں، کیا ہم اس لائق ہیں؟ ہر کوئی سوچے اور کوئی کسی پر انگلی نہ اٹھائے، ہر کوئی اپنے متعلق غور کرے، ہم اس قابل ہیں؟ اور اسلاف، ایسے ایسے اسلاف بھی کہ ساری ساری رات جاگتی آنکھوں سے بسر کر دیتے، کس خیال سے کہ مجھ پر اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں کیا میں اس کا حقدار ہوں، اور جتنی اللہ کی مجھ پر نعمتیں ہیں کیا میں ان کا حق اور شکر ادا کر رہا ہوں؟ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اللہ معاف کرے، اکثر ہماری زبانوں پر شکوہ شکایت رہتا ہے، اکثر فلاں کو یہ چیز مل گئی مجھے نہیں ملی، فلاں کو اس طرح ہو گیا مجھے نہیں ہوا، فلاں کی زندگی سنور گئی میں تو لٹ پٹ گیا، اور نہ جانے کیسے کیسے شکوے اور شکایتیں ہماری زبان پر جاری رہتی ہیں۔ یہ صرف سانس جو ہم لیتے ہیں، سانس جو ہم لیتے ہیں آتا اور جاتا ہے بدن میں، یہ اللہ کی چھوٹی نعمت ہے۔ ان سے ذرا پوچھیں جو وینٹیلیٹرز پر ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ سانس کا آنا جانا ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ہم ایک منٹ میں کتنی دفعہ لیتے اور خارج کرتے ہیں؟ اس نعمت کا ہے ہمیں احساس؟ غرض یہ کہ ہر نعمت جو ہمارے مولا نے ہم پر کی ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کے سامنے جھک جائیں اور اس کا اس طرح شکر ادا کریں جس طرح کہ وہ پسند کرتا ہے۔ تو چوتھی بات مجھے آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ جتنی نعمتیں ہم پر اللہ کی ہیں ہم اس کے لائق نہیں، اور ایک یہ بھی کہ اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت بہت قریب ہے، اور جب وہ آ جائے تو اس سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ پانچویں بات، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی کرم فرمائی ہے، نوازشات ہیں، احسانات ہیں، اور ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں؟ بعض انہوں نے بہت زیادہ اللہ پر احسان کیا تو الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، ان الفاظ کے ساتھ اپنے سر سے شکر کا بوجھ اتار دیا اور کہا کہ میں نے صبح بھی 3 دفعہ الحمدللہ کہا، دوپہر کو بھی 3 دفعہ کہا، رات کو بھی کہا، میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا ہے۔ گویا اللہ پر احسان کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھتے جائیے۔ اچھی بات ہے انسان زبان سے شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، اللہ تیرا شکر ہے کہے، لیکن حقیقی شکر، اللہ کی نعمتوں پر حقیقی شکر ادا کرنا کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمارا ہر عمل، ہمارے جسم کا انگ انگ، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ اس رنگ میں ڈھل جائے جس رنگ میں ڈھلنا اسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اگر یہ بات نہیں ہے
اگر ہمارا شکر ان چیزوں پر مشتمل نہیں ہے تو یاد رکھیے ہمارا شکر ناقص ہے، نامکمل ہے اور اس کا تصور غلط ہے۔ آنکھوں نے صرف وہ دیکھنا ہے جس کے دیکھنے سے اللہ راضی ہوں تو یہ آنکھوں کا شکر ہے۔ ہاتھ نے وہ پکڑنا ہے جس کے پکڑنے سے اللہ خوش ہوں تو یہ ہاتھوں کا شکر ہے۔ پیٹ اس کے اندر صرف وہ جائے جو حلال ہو، حرام سے دور ہو، تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ کاہے کا شکر ہے کہ حلال حرام کی تمییز کیے بغیر لوٹ مار کا بازار گرم کر دیں، جائز ناجائز تمام حدود کو توڑ دیں اور پھر اللہ کے شکر گزار بندے بھی کہلائیں۔ تھوڑا سا حرام لوٹ مار کی دولت سے صدقہ و خیرات کر دیں اور کہیں دیکھیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرنے والے، کتنے غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ آنکھیں، کان، ناک ان کا غلط ترین استعمال ہو اور صبح شام 2-4 مرتبہ الحمدللہ کہنے سے شکر گزار بن جائیں تو یہ شیطان کا جال ہے۔ یہ شیطان ہمیں پھسلاتا ہے، اپنے رب سے دور کرتا اور اس کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ چھٹی اور آخری بات جو ان دونوں آیات سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں میں کھیلتے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں مولا حکیم و خبیر نے فرمایا قل تمتعوا، تھوڑے سے وقت کے لیے مزہ اٹھا لو، تھوڑے کے وقت کے لیے جس طرح کہتے ہیں انجوائے کر لو، نعمتوں سے لطف اندوز ہو لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بہت دفعہ کہ فلاں اتنا ناشکرا، فلاں اتنا نافرمان، لیکن نعمتیں ہیں کہ بارش کی طرح برستی ہیں۔ سن لو جواب، رب نے خود جواب دے دیا۔ تھوڑی سی مہلت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، لیکن اس کے بعد جو گرفت ہوگی وہ جہنم کی آگ کی صورت میں ہوگی۔ تو کوئی اس سے یہ غلط فہمی اپنے دل و دماغ میں نہ بٹھائے کہ یہ نعمتوں میں کھیلنے والے رب کے نافرمان ہمیشہ ایسے رہیں گے، رب کی گرفت سے آزاد رہیں گے۔ تھوڑا سا وقت، اس کے بعد وہ عذاب جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں پر ہمارے رب کی جو نعمتیں ہیں ان کا ہمیں صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کفران نعمت سے، ناشکری سے ہمیں محفوظ رکھے، اور رب العالمین ہمیشہ ہمیں اپنی گرفت سے، اپنے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے اپنے فضل و کرم سے بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔
آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما۔ جن آفات میں، بیماریوں میں، مشکلات میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے بہی خواہوں کو، ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرما، ملک و ملت کے دشمنوں کو، غداروں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا۔ ہماری مسجد کے نمازی اور ہمارے پیارے بھائی چودھری اشتیاق صاحب، ان کی والدہ کا پچھلے دنوں انتقال ہوا۔ تمام بھائی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما کر ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.